بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سیرہ میں آج ہم جو کانسیپٹ کور کریں گے اس کو بھی ذرا کلیئر کر لینا ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام میں غلامی کا کیا کانسیپٹ ہے۔ اسلام نے اس غلامی کو ختم نہیں کیا تھا۔ بات یہ تھی کہ ایک جو رواج تھا غلامی کا، یہ تو چل ہی رہا تھا، یعنی غلامی جو تھی، اسلام جو ہے وہ تو آیا اور اس نے اس سسٹم کو جو کہ آلریڈی ایگزسٹڈ تھا اور اس کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر بہت سی اصلاحات کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی شرائط لگائیں۔ اول تو غلامی کو پسند نہ کیا گیا، اور اگر کہا کہ غلام رکھنا ہے تو پھر ان شرائط کے مطابق رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہا کہ غلامی کی سے آزادی کی اجازت جو ہے غلام کو دی کہ وہ کتابت کر سکتا ہے، اور کتابت کے لیے بھی اگر وہ پیسہ جمع کرنا چاہے تو اس کا وقت اس کو دیا جائے۔ بہرحال اگر جو آج ہم غلامی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ غلامی یاد آتی ہے جو کہ امریکہ میں 17 یا 18 سنچری میں تھی۔ وہ تو انسانی ہسٹری کی بدترین مثال تھی، بدترین غلامی تھی جو امریکہ میں تھی۔ وہ چاہے گریس ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے عرب ہو، وہاں پہ بھی غلامی اتنی بری نہیں تھی جتنی کہ یہ 17 یا 18 سنچری میں امریکہ میں تھی۔ کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور پڑھیں، اس کے بارے میں بہت سی کتابیں ہیں، اور اس میں ایک کتاب جو کہ میں نے بہت سالوں پہلے، تقریباً 40 سال ہو گئے ہوں گے، 40 سال پہلے کتاب پڑھی تھی، اس کا نام تھا روٹس، اور وہ ایلیکس ہیلی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں اس نے ایک غلام کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا، اس میں بھی غلام عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اس کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر غلام عورت کو مارنا ہوتا تھا اور اگر وہ پریگننٹ ہوتی تھی تو زمین کھودی جاتی تھی، زمین کھود کے اس کا پیٹ وہاں پہ ڈال کے اور اوپر سے اس کو پھر کوڑھے مارے جاتے تھے۔ یعنی یہ غلامی تھی جو کہ اس وقت امریکہ میں رائج تھی۔ تو اسلام نے کہا کہ اسلام جب آیا تو اسلام نے کہا کہ غلام اول تو غلامی کو پسند نہیں کیا، اور اگر رکھنا ہے تو پھر شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ دنیا میں جب کہ بدترین اپنی غلامی کی مثال پیش کر رہی تھی تو ہماری شریعت نے اصول دیے اور شرائط دیے، کتابت کی اجازت دی غلام کو کہ جب وہ آزاد ہونا چاہے وہ مالک سے کتابت کروا لے، اور پھر اس کو اتنا وقت دیا جائے کہ وہ پیسہ جمع کرے اور اپنی آزادی جو ہے وہ خرید کر لے۔ اس کے علاوہ غلام کس کو بنایا جا سکتا تھا، یعنی اسلام نے کس کو کہا؟ صرف ایک سورس تھی، اور وہ تھے پرزنرز آف وار، جنگی قیدی۔ جنگی قیدی وہ بھی وہ جن کا کہ کوئی تاوان دینے والا نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں جب جنگی قیدی آتے تھے تو جیلیں نہیں تھیں کہ جیلوں میں ڈال کے ان کو وہ کر دیا جائے، اور یہ تو اس زمانے میں جنگی قیدیوں کو کہاں کیا جاتا؟ جنگی قیدیوں کو اگر ان کی قوم جو تھی، ان کی ٹرائب جو تھی پیسہ دے کے لے جاتی تھی تو ٹھیک ہے، جنگی قیدی آزاد دیے جاتے، لیکن ایسے لوگ جو کہ جن کے کیا کوئی تاوان دینے والا نہیں تھا، ان کے لیے یہ تھا کہ ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا۔ لیکن کسی بھی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنانے کی اسلام نے بہت سخت ممانعت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کسی آزاد انسان کو غلام بنائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی وہ ورسٹ آف دا لاٹ تھا۔ اور پرزنرز آف وار کا ایک ہی اس زمانے میں طریقہ تھا کہ یا تو وہ اس کو کہیں پہ جیل میں ڈال دیں، اور جیلیں تو ہوتی نہیں تھیں، لیکن پھر جب یہ پرزنرز آف وار آتے تھے تو ان کو کہاں رکھا جائے، ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، اور یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں تھیں۔ بہترین حل یہ تھا کہ پوری سوسائٹی میں بانٹ دیے جائیں، اور جب وہ سب چاہیں آزادی حاصل کرنا کتابت کے ذریعے
تو آزادی حاصل کر لیں. اور پھر مسلمانوں نے تو اس طرح کا ٹریٹمنٹ غلاموں کے ساتھ کیا، بلکہ غلامی ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہسٹری میں یہ لوگ جو تھے مملوک جو مملکت تھی وہ غلاموں ہی کی بنائی ہوئی تھی. باقاعدہ وہ بادشاہ بنے، انہوں نے حکومت کی اور نپولین سے جنگ کی. یہ سب مملوک جو حکومت تھی وہ مسلمان تھے اور غلام تھے جنہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی. تو یہاں پہ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بہت سی غلطیوں کا جو کفارہ ہے وہ کیا کہا کہ ایک غلام آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو. تو اسلام جو ہے اس نے یہ طریقہ انوینٹ نہیں کیا اور اس کو پسند نہیں کیا، لیکن ہاں جو ایگزسٹنگ سسٹم تھا اس کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے شرائط دے دی کہ یہ چیز جو ہے ان شرائط پہ فالو ہوگی. تو بہرحال ہم یہ جو غزوہ مریسی ڈسکس کر رہے تھے، اس کی میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 چیزوں کے لیے اہم تھا. ایک پہلے سب سے جو کہ اس کے مریسیہ کے بعد میں ہوئی، ایک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جویریہ رضی اللہ عنہ سے شادی، جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے کہ تمام ٹرائب جو تھی اس کی وجہ سے مسلمان ہو گئی تھی. اس کے بعد جنگ سے واپسی پر مدینہ کی طرف اس میں کیونکہ منافقوں نے شرکت کی تھی تو اس کی وجوہات 3 تھیں. ایک تو یہ کہ یہ بہت قریب تھا علاقہ جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی. دوسرا یہ تھا کہ کوئی بھی کسی قسم کی ہارویسٹ جو تھی، یعنی کسی فصل کی کو لگانا وگانا یہ وہ یا پکنا ان کا وہ نہیں تھا کہ فصل جو ہے وہ پک رہی ہو. اور تیسری یہ چیز تھی کہ جیت کا بالکل یقین تھا، ایک گارنٹی تھی کہ یہ ہم جیتیں گے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ لوگ تیار نہیں تھے. اور اسی جنگ میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے بھی شرکت کی تھی، اور وہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بدر کے بعد اسلام لایا تھا. کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ 2 لوگ پانی بھرنے کے لیے گئے، ایک مہاجر تھا اور دوسرا انصار تھا. جب وہ پانی بھر کے لا رہے تھے تو آپس میں کسی بات پہ ان کا جھگڑا ہو گیا اور دونوں میں لڑائی ہو گئی. تو مہاجر نے مہاجروں کو بلایا کہ اے مہاجروں آؤ میری مدد کرو. انصار نے انصار کو بلایا، انصار آؤ میری مدد کرو. اور یہ سارے انصار بھی دوڑ پڑے اور مہاجر بھی دوڑ پڑے اور سب نے جمع ہو گئے اور آپس میں اتنا جھگڑا بڑھا کہ بس ہتھیار چلنے کی دیر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، کیونکہ غصے بہت بڑھ گئے تھے اور لڑائی بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. سب نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الی دعوت الجاہلیہ، کہ کیا جاہلیت کی طرف لوٹ رہے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ بہت بڑی گندگی ہے، یعنی فلتی ہے، یہ روٹن ہے. تو یہاں سے جو ہمیں بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں انسان کتنا کمزور ہے. یہ وہ جنریشن تھی جو بیسٹ آف دا لاٹ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، یہ لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے تھے، آپ کی زندگی دیکھ رہے تھے. قرآن اتر رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام لا رہے تھے قرآن، اور ہر روز یہ آیات اتر رہی تھیں. تو ان لوگوں کا جو ایمان کا لیول تھا اس کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ 2 نوجوان بچوں کے جھگڑے سے کتنا جو ہے وہ فلیئر اپ ہوا کہ یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے بالکل ہتھیاروں تک آنے والا تھا. اور شیطان تو کیونکہ تیار بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کو، امت کو اس بات پر لڑانے کے لیے، اس لیے تو بہترین امت جو تھی وہ بھی لڑنے پر تیار ہو گئی. لیکن مسلمانوں کے جو 2 طبقے ہیں جس میں کہ وہ ڈیوائیڈ ہوئے، اس کو تو قرآن نے اپروو کیا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ مہاجر اور انصار. مہاجر اور انصار کا جو یہ ڈویژن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپروو کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مہاجر تھے اور یہ انصار تھے، لیکن اس کو بھی مس یوز کیا اور اس کو بھی ایبیوز کیا شیطان نے. تو آپ پھر سوچیں کہ جو ہمارے بنائے ہوئے فرقے ہیں ان کا کیا کہنا. یعنی سب سے پہلے تو ہم ڈیوائیڈڈ ہو جاتے ہیں نیشنوں میں، یہ عرب ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ ہندوستانی ہیں، یہ سعودی ہیں، یہ ہیں.
اس میں ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں فرقوں میں. پھر اس کے بعد ہمارے اپنے اندر ہمارے ملک میں پنجابی، ہندوستانی، میمن، سندھی، ان میں ہم نے ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ اسلامک ڈویژن تو ہو سکتی ہے لیکن ان اسلامک ڈویژن نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اسلامک ڈویژن میں بھی شیطان جو تھا وہ لڑانے پر آ گیا، تو پھر یہ جو امیجنری ڈویژنز ہیں جو ہمارے اپنے خیالات کے وہ ہیں، ان کا پھر یہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی ڈویژن ہے ان کا کیا کہنا. آج ہم کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ ہم نے پنجابیوں کے خلاف جوکس بنا لیے ہوئے ہیں، اردو اسپیکنگ کے خلاف جوکس بنے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو طنز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر باتیں بناتے ہیں. پٹھانوں کے اوپر جو مذاق ہے، پٹھانوں کی ان کی سمجھ کے اوپر بہت یعنی کہ اخلاق سے گرے ہوئے بھی جوکس ہیں جو کہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں. تو اور پھر ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ جھگڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آپ نے آتے ساتھ یہ نہیں پوچھا یہ کیا کیا تم نے، اور یہ کس نے شروع کیا، کس نے بات پہلے کی، کس نے کیا کیا. نہیں، کوئی بات نہیں، صرف اتنی کہہ دی کہ یہ جاہلیت کی پکار ہے. اب کیونکہ یہ لڑائی رک گئی تو عبداللہ بن ابی جو کہ اس میں شامل تھا، مطلب اس آرمی میں شامل تھا، اس کو بہت غصہ چڑھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑائی ہو جائے، اور اس نے جو ہے پھر جب یہ بات سنا تو بہت ہی اس نے ناجائز باتیں کی. اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ کیا اب یہ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا ہے کہ جب کہ مہاجروں سے نے ہم سے مقابلہ کیا، کس میں؟ کوالٹی میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی، یہ نمبر میں بھی اور تعداد میں بھی انہوں نے ہم سے مقابلہ کیا. اور اس نے پھر ایک عربی کا محاورہ بولا جس کا کہ مطلب یہ تھا کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کتے کو کھلا کھلا کے موٹا کرو اور پھر وہ تمہیں ہی کھانے کو آ جائے. یعنی نعوذ باللہ یہ الفاظ وہ کس کے لیے استعمال کر رہا تھا، ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ کس کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کر رہا تھا. نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجروں کے لیے. پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جب ہم مدینہ جائیں گے تو عزت دار جو ہیں، عزت دار لوگ بے غیرت لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے. اور یہ بات وہ اپنے منافقوں ہی سے کر رہا تھا، اور اس نے ان کو یہی کہا کہ یہ سب تم نے خود کیا ہے، تم نے ان کو اجازت دی ہے اپنی زمین پر آنے کی، اور تم نے ان کو ان کی اپنے پیسے سے مدد کی. اگر تم ایسا نہ کرتے تو یہ واپس چلے جاتے. تو یہ باتیں جب وہ کر رہا تھا اس وقت مہاجر، اور یعنی کہ اس وقت مہاجروں کی تعداد جو تھی وہ انصار کے برابر ہو چکی تھی. شروع میں جب مدینہ آئے ہیں تو مہاجر تو بہت تھوڑے تھے، انصار کی تعداد زیادہ تھی. لیکن پھر شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، جو کچھ بھی تھا، اور جو کہ اسلام اور بھی لوگ مکہ سے آ گئے تھے جنہوں نے کہ اسلام قبول کر لیا تھا. تو انصار اور مہاجروں کی تعداد جو تھی آلموسٹ برابر تھی. اور جب عبداللہ بن ابی یہ باتیں کر رہا تھا اپنے ٹینٹ میں تو وہاں ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کے دل میں ایمان جو تھا وہ بہت پختہ تھا. اس کا نام تھا زید بن ارقم. اسے یقین نہ آیا کہ یہ بات بھی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تو یہ سب کچھ کفر تھا. اس لیے وہ فوراً اپنے چچا کے پاس گیا اور اپنے چچا کو جا کے یہ ساری باتیں بتائیں کہ عبداللہ بن ابی اپنے خیمے میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہے. چچا نے کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں. وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو ساری بات بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ اس پر سنتے ہی عبداللہ بن ابی نے اتنی شدید قسمیں کھانی شروع کر دیں کہ یہ تو کبھی میں کہہ ہی نہیں سکتا، یہ تو بچہ ہے، اس نے اپنی بات اپنے پاس سے بنا لی ہوئی ہے. اور اس نے اتنی شدید قسمیں کھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خاموش ہو گئے اور اس کی بات مان گئے. اب اس بات پہ ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ بات مہاجروں کو اچھی نہ لگی، انصار کو اچھی نہ لگی کیونکہ بات جو تھی کہ وہ بچہ جو تھا وہ تو بیچارہ جھوٹا پڑ گیا. تو لہٰذا ہوا یہ کہ اب دونوں میں جھگڑا جو تھا وہ بڑھنے لگا. منافق اور انصار جو تھے آپس میں
ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، یعنی عبداللہ بن ابی کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد خود اپنے لوگوں کو مارتا ہے۔ لیکن آپ نے فوراً ہی مدینہ کے لیے روانہ ہونے کا حکم دے دیا، اور پھر آپ مسلسل پورا دن سفر کیا بغیر کسی آرام کے، بالکل پوری رات اور دن آپ نے سفر کیا بغیر آرام کیے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو سب اتنے تھک چکے ہوئے تھے، اتنی گہری نیند سو گئے کہ کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت تھی کہ بات جو تھی وہ بڑھ نہ سکی اور وہیں رک گئی۔ تو زید بن ارقم جو تھے وہ بہت ہی ڈپریس تھے، ان کو کہا تو کچھ نہ گیا تھا، مگر ان کی بات کا یقین بھی نہ کیا گیا تھا جو کہ سچ تھی۔ دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں ساری حقیقت جو تھی وہ بیان کر دی، اور سورہ منافقون کی آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ جب منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی یہ جو تھی بات اللہ تعالیٰ نے صاف اس میں بتا دی کہ منافقین جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلایا اور اس کا کان پکڑ کر کہا کہ اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے کہا، جو تم نے کہا ہے وہ سچ سنا ہے، جو تم نے سنا ہے وہ سچ سنا ہے۔ اب مدینہ میں خبریں پھیل گئی تھیں کہ کیا ہوا ہے، یعنی عبداللہ بن ابی نے کیا کیا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا، اور یہ مسلمان تھے، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، اور وہ مدینہ سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ میرے والد کو قتل کر دیں گے، اور اگر آپ کسی کو بھی حکم دیں گے کہ اس کو قتل کرنے کا تو یہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ میں اپنے والد کے قاتل کو مدینہ میں چلتا پھرتا دیکھوں، اس لیے اگر آپ ان کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں تو مجھے دیں تاکہ میں کسی کو بلیم نہ کر سکوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں کسی کو انوسنٹ مسلمان کو قتل کر دوں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن لا بل احسن ہے صحبتہ، کہ ہم اس کے ساتھ بھی نرمی اختیار کریں گے۔ یہ سن کے ان کا بیٹا خوش ہو گیا، لیکن اپنے والد سے بہت ناراض تھا، مدینہ کے باہر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ عزت دار ذلت والے کو نکال دے گا، لہٰذا تم اب مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے۔ تو عبداللہ بن ابی کو اس نے اپنے والد کو باہر ہی روکا، اور پھر آخر جب آپ نے اجازت دی تو یہ پھر اندر آئے۔ عبداللہ بن ابی آپ کی زندگی میں ہی مر گیا تھا، اور آپ کے پاس اس کا بیٹا آیا اور اس نے کہا کہ آپ اپنا کپڑا یعنی ردہ دے دیں تاکہ شاید اس کی وجہ سے اس کی سزا میں کمی ہو جائے۔ آپ نے نہ صرف ردہ دیا بلکہ نماز جنازہ بھی اس کا پڑھایا۔ اس پہ سورہ توبہ میں آیات اتریں جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ نہ ان کی قبر پہ کبھی جانا اور نہ ہی ان کے لیے دعا مانگنا۔ اگر 70 دفعہ بھی دعا مانگو گے، 70 مرتبہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اگر تم 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگو تو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ،
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فاسقوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ کسی کے لیے بھی تم اگر مر جائیں تو ان کے لیے نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہو۔ تو یہاں پہ ہم اپنی آج سیرہ کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان کو قبول کرے، اور ہمیں نیکیاں کرنے کی اجازت دے اور اس کو ہمارے اعمال نامے میں قائم رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔